ماہ رجب المرجب کا مقدس مہینہ ہے اور سورہ بقرہ کی سیکوینس کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ آیات طیبات پر ہماری گفتگو ان مختلف جمعۃ المبارک میں ہو رہی ہے۔ ان تمام کی تمام گفتگو کا جو مورل ہے، نتیجہ ہے، وہ یہ ہے کہ قوم بنی اسرائیل ہو، یہود ہوں، نصارہ ہوں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو تبدیل کیا۔ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید میں بڑے احسن انداز میں پروردگار عالم نے اس چیز کی خبر دی کہ یہودیوں نے اپنی کتابوں کو بدلا، عیسائیوں نے اپنی کتابوں کو بدلا۔ یعنی انسان زن، زر اور زمین کی خاطر اللہ کی کتابوں کو بدلنے سے بھی باز نہیں آتا۔ یہ بڑی الگ سی مخلوق ہے انسان۔ فلسفہ انسان اگر سمجھیں تو یہ اپنی خواہش، اپنی ہوائے نفس، دولت، عورت، زمین، جاہ و حشمت کی خاطر اللہ کی کتابوں تک کو بدل دیتا ہے۔ یہ انسان ہے۔ اور ایک اور بہت اہم بات جو سابقہ جتنے بھی جمعۃ المبارک جس میں سورہ بقرہ کی مختلف آیات طیبات پر ہم گفتگو کرتے رہے، اس میں ایک اور بات بڑی واضح ہوئی کہ یہ جو تبدیلیاں ہیں آسمانی کتابوں میں، توراۃ میں، زبور میں، انجیل میں، دیگر صحائف کے اندر جو تبدیلیاں ہیں، یہ تبدیلیاں عوام نے نہیں کی کہ عوامی سطح سے کتابوں میں تبدیلی آئی ہو۔ یہ تبدیلی کرنے والے ان امت کے علماء تھے۔ یہ بھی بڑا المیہ ہے۔ ان امتوں کے اہل علم علماء، ان کے واعظین، ان کے مقررین، ان کے مقتدا بھی شخصیات کے جن کی اقتدا ہوتی ہے، انہوں نے بدلا۔ حالانکہ وہ زیادہ کتاب کو جاننے والے تھے، توراۃ کو، زبور کو، انجیل کو زیادہ جاننے والے تھے، لیکن عالم بھی ہو، معروف بھی ہو، مقتدا بھی پرسنالٹی بھی ہو، جب کسی بندے پر زن، زر، زمین کا غلبہ ہو جائے نا، تو پھر وہ نہیں دیکھتا، ہوس اور نفس نہیں دیکھتا کہ یہ عالم ہے، یہ مقرر ہے، یہ واعظ ہے، یہ پیر ہے، یہ سید ہے، یہ کیا ہے۔ یہ نفس ایک ایسی چیز ہے، اللہ کی کتابوں کو بدلوا دیتی ہے۔ ہمیں بار بار حکم دیا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا۔ یہ سابقہ امتوں کی حالت دیکھ لو، ان کے علماء کی حالت دیکھ لو کہ انہوں نے امراء کے لیے الگ آیات کو بدل دیا، غریبوں کے لیے الگ حکم ہے۔ بار بار ہمیں حکم دیا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ ان لوگوں کو دیکھو اور ان سے عبرت پکڑو، تم اللہ کی آیتوں کو نہ بیچنا، پیسوں کی خاطر، دولت کی خاطر، اقتدار کی خاطر، اپنی ہوس کی خاطر، اپنی خواہش کی خاطر اپنا عقیدہ نہیں بیچنا، آیتیں نہیں بدلنا۔ اور پھر کرم ہوا اس امت پر محبوب علیہ السلام کے صدقے کہ یہ جو قرآن نازل ہوا اللہ کے محبوب کے دل پر، یہ جو آخری کتاب اللہ کی نازل ہوئی محبوب کے قلب اقدس پر، اس آخری حفاظت کی آخری کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے لیا۔ توراۃ اتاری، بدل دی گئی، زبور اتاری، بدل دی، اور بدلنے والے بھی علماء ہیں، واعظین ہیں، مقررین ہیں، مقتدا بھی لوگ ہیں۔ شہرت کی خاطر، عزت کی خاطر، پیسے کی خاطر، زن، زر، زمین کی خاطر یہ لوگ بدلنے والے تھے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید نازل کیا اور پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے نازل کیا ہے قرآن اور ہم ہی اب اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
اب اس قرآن کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں ہے قرآن کے اندر تبدیلی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا پر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اب میری اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ مجھ پر ہے۔ اب کتاب تو بدلی نہیں جا سکتی، 114 صورتیں ہیں تو 114 صورتیں رہیں گی، جتنی آیات طیبات ہیں اتنی ہی آیات طیبات رہیں گی، ایک لفظ ایک حرف تبدیل نہیں ہو سکتا اب قرآن کا۔ اب ایک نیا فتنہ آیا محبوب کی امت پہ، اب قرآن تو بدلا نہیں جا سکتا، قرآن کریم فرقان حمید میں تو تبدیلی ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے کہ قرآن پاک میں کوئی تبدیلی کر سکے۔ اب اس کے بعد پھر اس امت پر ایک نیا فتنہ آیا، اور وہ فتنہ یہ آیا کہ قرآن نہیں بدل سکتے، قرآن کے مفاہیم و مطالب کو بدل دو۔ یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس کا سمجھنا۔ قرآن نہیں بدلا جا سکتا، قرآن تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس کی آیتیں ختم نہیں کی جا سکتی، ان آیتوں کو مٹایا نہیں جا سکتا، ان آیتوں کو محو نہیں کیا جا سکتا سینوں سے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آیات طیبات کے مفاہیم کو بدل دیا جائے، اس کے مطلب کو بدل دیا جائے، ترجمہ ایسا کیا جائے کہ جو ترجمہ مزاج قرآن پر نہ ہو، مزاج دین پر نہ ہو۔ ہاں یہ ہے، یہ فتنہ ہے اس امت میں، اور اس فتنے کی بنیاد پر پھر تفرقہ بازی ہوئی، مختلف فرقے بنتے رہے۔ قرآن وہی ہے، بعض اوقات ذہن میں کنفیوژن آتی تھی کہ یار جب قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، تو فرقے کیوں؟ قرآن ایک ہے، بالکل قرآن ایک ہے، حدیث ہے، بالکل حدیث ہے، متون میں تو کلام ہی نہیں ہے، اس کی تشریح میں، اس کی شرح میں اور اپنے مطلب کے مفہوم نکالنے میں مسئلہ ہے۔ جس نے جیسا چاہا، کیونکہ ملت کفر جو ہے، الکفر ملت الواحدہ، یہ کفر ایک ہی ملت تھی، ہے اور آگے بھی رہے گی۔ ٹوٹیں گے ہم لوگ، بکھرتے ہم ہیں، وہ نہیں بکھرتے، کیونکہ وہ کفر ہے، وہ ایک ہی رہے گا، مفاہیم بدل دیے گئے۔